بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربک گرامر کے انیشیل سیشنز میں ہم نے اسم کی چند قسمیں پڑھی تھیں، جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ معرب کیا ہوتا ہے اور مبنی کیا ہوتا ہے۔ معرب یعنی جس کا اعراب بدلتا ہے، مبنی جس کا اعراب نہیں بدلتا۔ معرب کی پھر آگے دو اور تقسیم ہے۔ ایک ہوتا ہے منصرف، یعنی ایسا اسم جس کے اوپر تنوین بھی آ سکتی ہے اور زیر بھی آ سکتا ہے، یعنی کہ کسرہ۔ اور دوسرا ہوتا ہے غیر منصرف۔ غیر منصرف یعنی ایسا اسم جس کے اوپر تنوین اور کسرہ داخل نہیں ہوتے۔ تو آج ہم غیر منصرف پڑھنے جا رہے ہیں۔ عموماً عربی میں 85% یا اس سے زیادہ الفاظ تمام کے تمام منصرف ہیں، یعنی ان کے اوپر تنوین آتی ہے۔ ایسے ناؤن ان تمام پر تنوین آتی ہے اور زیر بھی آتا ہے، جبکہ اس سے پہلے کوئی عامل ہو زیر دینے والا۔ اور آلموسٹ 13 to 15% ایسے الفاظ ہیں عربی میں جو غیر منصرف ہوتے ہیں۔ غیر منصرف ایسا اسم ہوتا ہے کہ جس کے اوپر نہ تنوین آ سکتی ہے، نہ اس پر کسرہ یعنی زیر آ سکتا ہے۔ یہ دو چیزوں سے بچا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی صحیح تعریف یہ ہے غیر منصرف کی، کہ ایسا اسم جس میں اسباب منع صرف میں سے کوئی دو سبب پائے جائیں، یا پھر ایک ایسا سبب جو دو سببوں کے قائم مقام ہو، اسے غیر منصرف کہتے ہیں۔ اب اسباب منع صرف کیا ہے؟ یعنی کہ یہ 9 ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ہم کسی لفظ کو، کسی ناؤن کو غیر منصرف ڈکلیئر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اسباب منع صرف یہ اسباب ہیں، ریزنز ہیں، اور اس میں سے شرط یہ ہے کہ کم از کم 2 سبب ہونے چاہیے ایک ہی اسم میں۔ اگر وہ 2 ریزنز پائے گئے، کوئی بھی 2 ریزنز پائے جائیں گے ایک اسم میں، تو وہ غیر منصرف ہوگا۔ یا پھر کچھ اسٹرانگ سبب ہونا چاہیے جو 2 کے قائم مقام ہو۔ اگر سنگل سبب ہے لیکن بہت ہی اسٹرانگ ہے جو 2 کے برابر ہو، تو بھی وہ غیر منصرف کہلائے گا۔ اور غیر منصرف کی خصوصیت میں نے بتائی کہ اس کے اوپر کسرہ یعنی زیر نہیں آتا اور تنوین نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ مثال آپ دیکھیں، جاء عثمان۔ جاء عثمان، اس کے اندر جاء فعل ہے اور عثمان اس کا فاعل ہے۔ اب یہاں پر عثمان کے اوپر تنوین نہیں ہے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ الف لام نہ ہو تو تنوین آ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن عثمان کے اوپر تنوین نہیں ہے کیونکہ یہ غیر منصرف ہے۔ اس کے اندر وجوہات ہیں جو آگے ہم بتائیں گے، وہ اسباب کس کی وجہ سے یہ تنوین کیوں نہیں آئی، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب ہوتا ہے جاء عثمان، عثمان آیا۔ یہاں جو ہم بحث کر رہے ہیں، یہ معنی کے اعتبار سے بحث نہیں کریں گے، صرف لفظ کے سٹرکچر کے تعلق سے بحث کریں گے کہ کون سے ایسے الفاظ ہیں جن کے اوپر تنوین نہیں آئے گی اور زیر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ بس یہی بات ہے۔ ہاں، اگر غیر منصرف اسم پر الف لام آ جائے یا پھر وہ مضاف بن کر آئے تو پھر اس پر زیر آ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اس کا ایکسیپشن ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے کوئی لفظ غیر منصرف کہلائے گا۔ اب آپ سامنے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کل 9 اسباب ہیں، غیر منصرف کے 9 اسباب ہیں: عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن فعل اور الف نون زائدتان۔ ہر ایک کے تعلق سے انشاءاللہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو پہلا سبب اس میں سے ہے عدل۔ عدل کسے کہتے ہیں؟ کسی کلمے کا اپنے اصلی صیغے سے نکل کر دوسرے صیغے میں چلا جانا عدل کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ آپ کے پاس کوئی ایک اسپیسیفک ورڈ ہے، اس ورڈ سے آپ نے دوسرے ورڈ کو ڈرائیو کیا،
ٹھیک ہے، جو دو، یہ جو ڈیرائیو کیا ہے آپ نے، اصلاً اس کی اوریجنل فارم کچھ اور تھی، لیکن آگے جا کے اس کی فارم بدل گئی، تو اسے ہم عدل کہتے ہیں، عدول کر گیا، ایک شکل سے دوسری شکل میں وہ ٹرانسفر ہو گیا، ٹھیک ہے، چینج ہو گیا، تو اسے ہم عدل کہتے ہیں۔ جیسے کہ ثلاث و مثلث، تو لفظ آپ کے سامنے ہے، ثلاث اور مثلث، اس کا کیا معنی؟ اس کا مطلب ہوتا ہے تین تین، ثلاث کا بھی مطلب ہوتا ہے تین تین، مثلث کا بھی مطلب ہوتا ہے تین تین، ٹھیک ہے، تری تری، اور تری کہنے کے لیے عربی میں کیا لفظ ہے؟ ثلاثتن لفظ ہے نا، ثلاثتن، تو ثلاثتن ثلاثتن، یہ دونوں لفظ کے بدلے ثلاثن کہا جانے لگا، ٹھیک ہے، تو ثلاثتن سے یہ ثلاثن بنا دیا گیا، اصل میں اس کی اصل ثلاثتن تھی، تو معلوم ہوا کہ یہ عدل کر گیا ہے، یہ لفظ عدل کر گیا ہے۔ تو اب اصلاً ثلاثتن پہ تنوین تھی، لیکن بعد میں جو عدل کر کے ہم نے دوسرا لفظ بنایا ہے، تو یہ اب غیر منصرف بن گیا، اس کے اوپر تنوین نہیں آئے گی۔ اسی طرح عمر اور ظفر، یہ دو لفظ کیسے بنے، اس کا اوریجن کیا ہے؟ تو کہا گیا ہے کہ عامر اور ظافر سے انہیں معدول مان لیا گیا ہے، عامر سے عمر اور ظافر سے ظفر، ٹھیک ہے، کیونکہ بعض عدل عدل حقیقی ہوتا ہے، جیسے کہ سلاستن میں، اور کبھی عقل تقدیری ہوتا ہے، یعنی اس کا اصل معلوم نہیں ہوتا، لیکن اسے مان لیا جاتا ہے کہ کس میں سے یہ بنا ہوگا یہ لفظ، تو عمر اور ظفر عدل تقدیری ہیں، ٹھیک ہے، تو عدل ایک سبب بنا غیر منصرف ہونے کے لیے۔ آگے چلتے ہیں، دوسرا سبب ہے وصف۔ وصف وہ کلمہ ہے جس میں وضع یعنی انوینشن کے اعتبار سے صفتی معنی پایا جائے۔ وصف کسے کہتے ہیں؟ کسی کے اندر کسی ایٹریبیوٹ ایڈجیکٹیو کا پایا جانا۔ یہاں ہم ایسے الفاظ کی بات کر رہے ہیں جو بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ اسے بطور ایڈجیکٹیو استعمال کیا جائے، بطور صفت استعمال کیا جائے، ٹھیک ہے، تو ایسے ناؤن کو بھی ہم ایسے ناؤن کو وصف کہیں گے، اوکے، جیسے کہ احمرو، احمرو اس لفظ کا معنی ہے ریڈ کلر، لال رنگ۔ اسی طرح دوسرے بھی جو رنگوں کے نام ہیں، اصفرو، اسودو، ابیضو، اخضرو، تو یہ تمام کے تمام غیر منصرف ہیں۔ کیا وجہ ہے اس کے اندر؟ وجہ ہے وصف۔ وصف یعنی کہ یہ لفظ کلرز کے نام یہ بنائے ہی اس لیے گئے ہیں کہ یہ بطور ایڈجیکٹیو استعمال ہوں کسی کے ساتھ، کسی دوسرے لفظ کے لیے، ٹھیک ہے۔ تیسرا سبب ہے تانیث۔ تانیث یعنی وہ نام جس میں مؤنث کی لفظی یا تقدیری کوئی علامت پائی جائے، یعنی کہ کسی لفظ کا مؤنث ہونا یہ بھی ایک سبب ہوتا ہے غیر منصرف ہونے کے لیے، ٹھیک ہے، اور مؤنث کی علامتیں کون کون سی ہیں فیمینائن کی؟ یا تو آخر میں گول تا آئے گی، یا تو وہ لفظ جو ہے مؤنث سے حقیقی ہوگا، ٹھیک ہے، چاہے اس پر علامت نہ آئے، یا پھر وہ اس کے آخر میں الف مقصورہ آئے یا الف ممدودہ آئے۔ الف مقصورہ کسے کہتے ہیں؟ الف مقصورہ یعنی کہ آخر میں اس لفظ کے یا ہو اور کھڑا زبر ہو، جیسے کہ حبلہ کے اندر ہے، ٹھیک ہے، تو اسے حبلہ کسے کہتے ہیں؟ پریگننٹ لیڈی کو کہتے ہیں، حاملہ عورت، تو یہ الف مقصورہ کہلائے گا۔ اور الف ممدودہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایسا الف جس کے بعد حمزہ آیا ہو، تو پھر یہ الف ممدودہ، جیسے کہ صحراء میں، تو صحراء کے اندر الف ہے اور آخر میں جو ہے حمزہ ہے، تو یہ الف ممدودہ کہلائے گا، تو یہ بھی مؤنث کی علامت ہے۔ الف مقصورہ اور الف ممدودہ یہ دو سببوں کے قائم مقام ہیں، یعنی اگر کوئی لفظ آپ کو نظر آتا ہے جس کے اوپر الف مقصورہ یا ممدودہ ہو، تو غیر منصرف ہونے کے لیے اسے کسی اور سبب کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک
سبب ہی اس کے لیے دو کے قائم مقام ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب عموماً جو عورتوں کے نام ہیں عربی میں، اگر اس کے آخر میں گول تا آتی ہے تو وہ بھی جو ہیں غیر منصرف ہوتی ہیں. جیسے کہ عائشتو، عائشتو کے اوپر تنوین نہیں آتی. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر دو سبب موجود ہیں. ایک تو یہ کہ یہ علم ہے یعنی نام ہے، دوسرا یہ کہ یہ اس میں تانیث پایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ دیکھیں دوسرے فاطمتو، فاطمتو کے اوپر بھی جو ہے تنوین نہیں آتی. ٹھیک ہے. تو روایت جب حدیث میں کرتے تو ہم کہتے ہیں ان عائشہ رضی اللہ عنہ، ہم عائشہ کہتے ہیں، اس کے عائشتی نہیں کہتے، زیر نہیں آتا اس کے اوپر، کیونکہ یہ غیر منصرف ہے. ٹھیک ہے. اس چیز کا خیال رکھیں. چوتھا سبب ہے معرفہ ہونا. ٹھیک ہے. معرفہ کی تو مختلف قسمیں ہیں، یہاں ہم معرفہ کی صرف ایک ہی قسم کی بات کر رہے ہیں اور وہ ہے علم. علم کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ ایسا لفظ جو کسی چیز کا نام ہو، کسی پرسن کا نام ہو. ٹھیک ہے. یا جگہ کا نام. تو یہ علم نام کو کہتے ہیں عربی میں. عین کے اوپر زبر، علم نہیں پڑھنا، اس کو علم پڑھنا. ٹھیک ہے. عین پر زبر، لام پر زبر. تو علم کا مطلب ہوتا ہے کسی کا نام ہونا. جیسے کہ اسماعیل. اب اسماعیل کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی تنوین نہیں ہے، اسماعیل نہیں کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ ایک پرسن کا نام ہے، شخصیت کا نام ہے، اور یہ معرفہ ہوتا ہے. معرفہ کسے کہتے ہیں ہم؟ معرفہ یعنی ایسا لفظ جس کے ذریعے کوئی مخصوص ذات کا پتہ چلے، مخصوص چیز کا پتہ چلے. تو اسماعیل کے ذریعے اسپیسیفک پرسن کا پتہ چل رہا ہے، اس لیے یہ معرفہ ہے. ٹھیک ہے. علم ہونے کی وجہ سے. حالانکہ معرفہ الف لام ہو تو بھی معرفہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور بھی معرفہ کی قسمیں ہیں، یعنی منادا ہو، حرف ندا کے بعد کوئی لفظ آتا ہے تو وہ بھی معرفہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں صرف ہم علم کی بات کر رہے ہیں. تو معرفہ اور وصف ایک ساتھ کبھی جمع نہیں ہو سکتے ایک ہی لفظ میں. ٹھیک ہے. کیونکہ وصف کو کسی کی صفت کے لیے بنایا جاتا ہے، صفت بننے کے لیے. اور نام جو علم ہوتا ہے یہ ڈائریکٹ کسی پرسن کو ایڈریس کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے، اس کی صفت بیان کرنے کے لیے نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں آپس میں ڈفرنٹ ہے. پانچواں سبب ہے عجمہ. عجمہ یعنی وہ اسم جو عربی زبان کے علاوہ کسی دوسری زبان میں علم ہو، یعنی کہ نام ہو. یعنی دو باتیں اس میں پائی جاتی ہیں. نمبر ایک، وہ لفظ اوریجنلی عربی زبان کا نہیں تھا لیکن عربی میں استعمال کیا جانے لگا. ٹھیک ہے. کوئی دوسری فورن لینگویج کا تھا، عربی کو چھوڑ کر عربی میں شامل کر دیا گیا، تو یہ عجمی لفظ ہو گیا. ٹھیک ہے. عجمی. تو اسی سے یہ عجمہ ہے. اور دوسرا اس کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ وہ جو لفظ ہے غیر عربی کا تو ہو لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ نام ہو، کسی کا علم ہو. ٹھیک ہے. تو جیسے کہ یہاں دیکھیں ابراہیم. ابراہیم یہ لفظ اصلاً عربی کا نہیں ہے، یہ عبرانی زبان کا ہے. ٹھیک ہے. عبرانی زبان کا ہے، اسی لیے یہ بھی غیر منصرف ہے. کیوں؟ عجمہ کی وجہ سے، کیونکہ غیر عربی لفظ ہے اور یہ نام ہے. اچھا، اگر یہ اس میں جو کیا کہتے ہیں، اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ 3 حروف سے زیادہ ہونا چاہیے وہ نام. اگر 3 حرفی ہو تو درمیانی حرف جو ہے متحرک ہونا چاہیے. جیسے کہ شترو ایک قلعے کا نام ہے، فورٹ کا نام ہے. شترو میں جو درمیانی حرف تا ہے اس کے اوپر زبر ہے. تو 3 حرفی ہو تو شرط یہ ہے کہ درمیانی حرف متحرک ہونا چاہیے، ورنہ 3 سے زیادہ ہونا چاہیے. اگر درمیانی حرف متحرک نہیں ہے اور 3 حرفی ہے تو پھر یہ عجمہ والی بات نہیں پائی جائے گی. چھٹا سبب ہے جمع. جمع یعنی وہ اسم ہے جو منتحل جمع یعنی کہ مفاعل یا مفاعیل کے وزن پر ہو. ٹھیک ہے. جمع پلورل کو کہتے ہیں. اور پلورل کون سا پلورل؟ عربی میں پلورل میں بھی ایک قسم ہے جمع منتحل جمع، یعنی کہ ایسا پلورل کہ پھر اس کے آگے اس کا پلورل نہیں بنایا جا سکتا. ٹھیک ہے. اب
آپ کہیں گے پلورل ہو، اور پھر اس کا پلورل کیسے بنایا جائے گا؟ جیسے کہ قومن، قومن یہ لفظ آپ سن رہے ہیں، تو قوم کہنے سے کتنے افراد آپ کو سمجھ میں آتے ہیں؟ ایک سمجھ میں آتا ہے یا ایک سے زیادہ سمجھ میں آتا ہے؟ ایک سے زیادہ سمجھ میں آتے ہیں، برابر؟ ٹھیک ہے نا، قوم ایک پرسن کو نہیں کہتے، بہت سارے لوگوں کو کہتے ہیں، تو اس کا معنی خود پلورل والا ہے۔ لیکن قوم کی بھی پلورل آتی ہے، اقوام ہم کہتے ہیں، اقوام، تو یہ جمع کی بھی جمع ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں جمع منتہل جمع کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ کسی لفظ کا پلورل بنایا گیا اور اس کا وزن جو ہے مفاعیل کے اوپر ہے یا مفاعیل، ان دو لفظوں میں سے کسی ایک کے وزن پر ہو، تو پھر وہ جمع والی صفت اس کے اندر پائی جائے گی۔ جیسے کہ مساجد، یہ جمع کس کی ہے؟ مسجدن کی ہے، مسجدن کی جمع مساجد، مفاعل کے وزن پر ہے، ٹھیک ہے، مفاعل کے وزن پر مساجد ہے، تو اسی لیے یہ غیر منصرف ہے، کیونکہ جمع والا اس میں سبب پایا گیا۔ اسی طرح مصباح کہتے ہیں چراغ کو، اس کی جمع آتی ہے مصابیح، مفاعیل کے وزن پر، ٹھیک ہے، تو مصابیح، یہ مصابیح یہ بھی غیر منصرف ہو گیا، کیونکہ اس کے اندر جمع والا پایا گیا وہ سبب۔ اور یاد رکھیں کہ یہ بھی دو سببوں کے قائم مقام ہے، ٹھیک ہے۔ ساتواں ریزن ترکیب ہے۔ ترکیب وہ اسم ہے جس میں کلمے کو بغیر اسناد کے ملایا گیا ہو۔ عموماً ہم جب کسی کلمے کو، ایک کلمے کو دوسرے سے جوڑتے ہیں، تو آپس میں کیا کرتے ہیں؟ کوئی ایک ریلیشن ہوتا ہے، جیسے کہ وہ مضاف مضاف الیہ بن رہا ہوگا، یا موصوف صفت بن رہا ہوگا، یا مبتدا خبر بن رہا ہوگا، اس طرح سے کوئی نہ کوئی ریلیشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر بغیر کسی ریلیشن کے اسے جوڑ دیا گیا اور ایک لفظ سنگل بنا دیا گیا، تو پھر اسے خاص ترکیب کا نام دے دیا جاتا ہے، اور اس میں علمیت شرط ہے، یعنی کہ یہ کسی چیز کا نام ہونا چاہیے۔ دو لفظوں کو جوڑ کر آپ نے نیا لفظ بنا دیا اور کسی کا نام بنا دیا، تو یہ ترکیب کہلائے گی، ترکیب والا سبب، اور یہ بھی جو ہے غیر منصرف بننے کے قابل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ بعلبک، یہ آپ دیکھیں کہ ایک شہر کا نام ہے بعلبک، ٹھیک ہے، تو بعلبک یہ شہر کا نام ہے، تو بعل اصل میں ایک لفظ تھا، بک الگ تھا، دونوں کو جوڑ کر ایک بنا دیا گیا اور یہ شہر کا نام دے دیا گیا بعلبک۔ آپ گوگل پہ سرچ کریں، آپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ترکیب ہو گئی۔ اگلا 8واں سبب ہے وزن فعل۔ وزن فعل یعنی وہ اسم جو فعل کے وزن پر ہو، مثال کے طور پر احمدو، احمدو یہ افعلو کے وزن پر ہے۔ افعلو یہ عربی کے جو صیغے ہوتے ہیں فعل کے، تو فعل کے وزن کے اوپر اگر کوئی لفظ آتا ہے، کوئی اسم آتا ہے، تو پھر یہ وزن فعل کے سبب کی وجہ سے غیر منصرف بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور 9واں اور آخری سبب ہے الف نون زائدتان، یعنی کسی لفظ کے آخر میں الف اور نون ایکسٹرا پائے جائیں، ٹھیک ہے، ایکسٹرا، زائد، زائد کا تسنیہ ہے زائدتان، ٹھیک ہے، تو الف نون زائدتان، الف ایک شے ہے، نون دوسرا ہے، دو حرف ہیں، تو دو کے لیے زائدتان کہا، ٹھیک ہے۔ تو الف نون زائد اگر کسی لفظ کے آخر میں ہوں، تو یہ بھی کیا ہے؟ غیر منصرف ہونے کے لیے سبب بنے گا۔ جیسے کہ عثمانو، عمرانو، سلمانو، ان کے اوپر تنوین نہیں آتی کیونکہ یہ غیر منصرف ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ اس میں دو چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ نمبر ایک، یہ علم ہے، کسی کا نام ہے، اور نمبر دو، الف نون زائدتان اس کے آخر میں، کیونکہ عموماً الف نون ہم دیکھتے ہیں تثنیہ کے لیے لگاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تثنیہ میں لگاتے ہیں، لیکن اس کے اندر وہ ایکسٹرا نہیں ہوتا، بلکہ وہ کسی خاص ریزن کے تحت، یعنی کہ ہمیں ڈویل بنانا ہوتا ہے، تثنیہ بنانا ہوتا ہے، اس لیے الف نون لگا دیتے ہیں۔ یہاں الف نون کا کوئی اس طرح کا معنی نہیں ہے، اگرچہ کہ آخر میں الف نون ہے، لیکن یہ کوئی تثنیہ نہیں ہے، یہ واحد ہی ہے۔ تو جب واحد ہے تو پھر ہم اسے کہیں گے کہ یہ الف نون زیادہ ہے، ایکسٹرا ہے اس میں۔ تو عثمانو، عمرانو، سلمانو، ان تمام کو ہم غیر منصرف کہیں گے، کیونکہ یہ علم بھی ہے، علم یعنی نام، یہ کسی کا نام بھی ہے، اور اس میں الف نون ایکسٹرا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کل 9 سبب ہو گئے۔
تو دوبارہ خلاصہ دیکھ لیں، اسباب منع صرف میں سے کل 9 ہیں: عدل، وصف، تانیث، معرفہ، اجمع، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف نون زائدتان۔ ٹھیک ہے، یہ کل 9 ہو گئے۔ اور میں نے کیا بتایا طریقہ، کہ اس میں سے کم از کم 2 سبب ہونے چاہیے، 2 سبب ہوں کسی ایک لفظ میں، سنگل لفظ میں، تو وہ کیا بن جائے گا؟ غیر منصرف بن جائے گا۔ اور اس کا حکم کیا ہے؟ کہ اس پر تنوین نہیں آئے گی اور زیر نہیں آ سکتا۔ یہ 2 باتیں ہم نے بتائی۔ تو اگر زیر نہیں آئے گا تو پھر کیا آئے گا اس کا اعراب؟ حالت رفعی میں پیش آئے گا، حالت نصبی میں زبر آئے گا، اور حالت جری میں بھی زبر آئے گا۔ کیونکہ زیر نہیں آ سکتا تو زیر کی جگہ زبر ہی آئے گا۔ اوکے، فتحہ ہی آئے گا۔ تو اس میں سے میں نے بتایا کہ 9 اسباب میں سے کچھ اسباب ایسے ہیں کہ 2 کے قائم مقام ہے، جیسے کہ تانیث۔ اگر کسی لفظ میں صرف تانیث پائی جائے اور باقی دوسرے اسباب نہ پائے جائیں تو بھی یہ غیر منصرف بننے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے۔ اسی طرح جمع کے تعلق سے ہم نے بتایا کہ 2 سببوں کے قائم مقام ہے۔ اب قاعدہ کلیہ تو اس طرح یہ میں نے تو بتا دیا، لیکن اس میں سے چند ٹرکس ہیں کہ آپ کے سامنے اگر کوئی غیر منصرف لفظ آتا ہے تو آپ اس کو پہچانو گے کیسے۔ ٹھیک ہے، عموماً جو انبیاء کے نام ہیں، مثال کے طور پر قرآن میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو انبیاء کے نام جو ہوتے ہیں، اکثر انبیاء کے آپ دیکھیں گے نام، یہ بعض انبیاء کے نام تو غیر منصرف ہیں، جیسے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق۔ ٹھیک ہے، تو یہ سارے نام جو ہیں غیر منصرف ہیں۔ اوکے، اور پھر اس کے بعد اگر آپ رنگوں کے نام دیکھیں، رنگوں کے نام یہ سارے کے سارے آپ کو غیر منصرف ملیں گے، کیونکہ اس میں وصف پایا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ اگر غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا جو شہروں کے اور ملکوں کے نام ہیں وہ بھی آپ کو غیر منصرف ملیں گے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ کیونکہ شہروں اور ملکوں کے نام کو عرب جو ہے بائی ڈیفالٹ مؤنث کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مؤنث کے طور پر استعمال کرتے ہیں، تو ایک سبب یہ پایا گیا۔ دوسرا، وہ نام بھی ہوتا ہے، شہر اور ملک کا نام ہے تو علم بھی پایا گیا۔ تو علم بھی پایا گیا اور تانیث بھی پائی گئی، تو اس سے کیا ہو گیا؟ یہاں پر یہ 2 سبب جمع ہو گئے، اس لیے ملکوں شہروں کے نام بھی جو ہیں غیر منصرف ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایسے کچھ ٹرکس ہیں۔ جیسے جیسے آپ قرآن شریف پڑھیں گے، اگر آپ کو لگا کہ کسی لفظ کے اوپر اسم ہے لیکن تنوین نہیں ہے تو آپ اس میں غور کریں گے اور ان 9 میں سے 2 اسباب کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، اور اگر آپ کو کوئی سبب مل جاتے ہیں 2 تو سمجھنا کہ وہ غیر منصرف ہے، اس لیے تنوین نہیں آئی۔ ٹھیک ہے، تو امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس میں بس آپ کو یہ 9 اسباب یاد کرنے ہوں گے، ہمیشہ ان ذہن میں ہونے چاہیے، اور پھر اس کے بعد آپ کو کبھی مشکل نہیں آئے گی کہ آپ کسی لفظ کو استعمال کرتے ہوں اور اس پر تنوین آئے گی یا نہیں آئے گی عبارت میں، آپ اس پہ کنفیوز نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، چلیے آج کے لیے اتنا کافی، اور صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔